دوستو ریاست لکھنؤ کے نواب 30 جولائی سن 1822 کو اود کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے، جن کا نام واجد علی شاہ تھا اور ان کو معروف نام رنگین پیا جہان عالم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کا پورا نام ابو المنصور سکندر شاہ پادشاہ عادل قیصر زماں سلطان عالم مرزا محمد واجد علی شاہ اختر تھا۔ اپنے والد امجد علی شاہ کے بعد یہ تخت نشین ہوئے۔ واجد علی شاہ کے دور حکومت میں دراصل واجد علی شاہ کے والد امجد علی شاہ کے دور تک آتے آتے ایسٹ انڈیا کمپنی فوجی اور سیاسی حیثیت سے اود کے معاملات میں اتنا حاوی ہو چکی تھی کہ اب وہ محض یہ موقع تلاش کر رہی تھی کہ اس حکومت کو کس طرح سے اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ لیکن دوستو بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ جن کا نام واجد علی شاہ ہے، ان کو رنگین پیا کسی وجہ سے کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسے شخص تھے جن کی لکھنؤ کے اندر تقریباً 300 سے زائد بیویاں تھیں اور یہ ان تمام بیویوں کے ساتھ دن رات ہم بستری کرتا رہتا تھا۔ لیکن بالآخر اس کے ساتھ اتنا برا ہوا جو سوچ کر بھی انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی زندگی کا ایک تنقیدی جائزہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ان کے امراء اور اشرفاء ان کی تنہائی کو، ان کی خلوت کو، ان کی خوابگاہ کو نت نئی عورتوں سے سجانے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ان کا آخری جو ٹائم تھا وہ کس طرح کی قسم پرسی کی حالت میں گزرا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ احباب نے ابھی تک ہمارے چینل انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز کی اپڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں۔ دوستو واجد علی شاہ کی تخت نشینی سن 1847 کے فوراً ہی بعد ان کے خلاف بدنظمی، ہیجان، انتشار اور ان کی نااہلی اور عیاشی کے ایسے الزامات تلاش لیے گئے جس کا علاج ان کی معزولی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سلطان صاحب کیا کرتے تھے۔ دوستو سلطان صاحب نے ہر اپنی بیوی کو، جو 300 بیویوں کا میں یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں، ان کو تقریباً 500 سے لے کر 1500 روپے تک ماہانہ ان کو پیسہ دیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سی عورتیں ایسی ہوتیں جن کو سلطان ایک ہی رات کے اندر جج کر لیتے۔ سلطان کو مزہ نہ آتا تو سلطان اگلے روز انہیں پیسے ویسے دے کے اپنے محل سے باہر نکال دیتے تھے۔ دیگر سلطنتوں کے اندر گفتگو ہوتی ہے، سلطنت کے امور پر گفتگو ہوتی ہے کہ سلطنت کے اندر معاملات کس طریقے سے طے کیے جائیں گے، سلطنت کے اندر ہم نے لوگوں کو کس طریقے سے رکھنا ہے، رعایا کے لیے، عام عوام کے لیے کون کون سے ریلیف اور کون کون سی چیزیں جو ہیں ان پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے۔ لیکن سلطان صاحب کے دربار میں صبح و شام صرف ایک ہی چیز کی ڈسکشن ہوتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک نئی عورت کہاں سے لائی جائے، کس علاقے کی عورتیں سب سے خوبصورت ہیں، کس عورت کے ساتھ ہم بستری کتنی دیر تک ڈیلے کی جا سکتی ہے، بازار میں نئی دوائی کون سی آئی ہے، اور اس طرح کی فضول باتیں جو کہ سلطان صاحب کے ارد گرد کے لوگ بھی کرتے تھے اور سلطان خود بھی ان کے اندر پورے طریقے سے انڈلج ہوا کرتے تھے۔ اچھا دوستو، اب ہوا یہ کہ سلطان صاحب اپنے پورے ملک کے اندر اپنا خزانہ لٹاتے رہتے تھے، لوگوں پر ٹیکس سے معافی تھی اور پورا ملک ہیجان کی کیفیت کے اندر تھا۔ اب سلطان صاحب کئی دفعہ ایسا کرتے کہ اپنے ہاتھی پر بیٹھ کر اپنے علاقے میں نکل جاتے اور دائیں بائیں آئیں شائیں اپنے سکے پھینکتے گولڈن، اور ہر بندہ ان سکوں کو لوٹنے کے چکر میں سلطان کی اونٹ کے نیچے اور کبھی سلطان کے ہاتھی کے نیچے آ کے مر جاتا۔ سلطان صاحب اپنی بیویوں کے نیچے ایسے لگے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے حکم کے برخلاف اپنا تخت ایک سائڈ سے اٹھا کر دوسری سائڈ پر نہیں لے جا سکتے تھے۔ سلطان صاحب ہر وقت یہ سوچتے رہتے کہ میں نے اگلے روز اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کس طریقے سے کرنی ہے، اور ان کے دربار کے اندر جاسوس اس لیے ہائر نہیں کیے جاتے تھے کہ وہ دیگر سلطنتوں میں جا کے وہاں پر چیک کریں کہ ادھر کیا کھچڑی پک رہی ہے یا کوئی ہم پہ اٹیک تو نہیں کر رہا، بلکہ یہ ان علاقوں میں جاتے ہی اس لیے تھے تاکہ وہاں جا کے یہ دیکھ سکیں کہ ان علاقوں کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان لوگوں میں سب سے خوبصورت عورتیں کس کی ہیں، اور جاسوسوں کی ایک بڑی تعداد ان کے اپنے گھر کے اندر جو ان کی بیویاں ہیں ان کے اوپر نظر رکھتی تھیں کہ کہیں ان بیویوں کا سلطان صاحب کے علاوہ کوئی اور عاشق تو نہیں ہے، سلطان صاحب کی طرف سے ملنے والا جو سرکاری پیسہ ہے وہ عورتیں کہاں پہ خرچ کر رہی ہیں، اور اس پیسے سے کیا چیز حاصل کی جا رہی ہے، کیا خریدا جا رہا ہے، کیا بیچا جا رہا ہے، ان چیزوں کے اوپر غور و فکر ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے سلطان صاحب کا جو دیس ہے وہ کچھ ہی دنوں کے اندر بالکل ختم ہو گیا۔ اچھا دوستو، یہ جو بات آپ کو سلطان صاحب کی بتا رہا ہوں بنیادی طور پہ یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے مغلوں کو جو ہے وہ زوال آیا تھا، جن کی وجہ سے اس سلطنت کے اندر جتنی بھی اسلامی حکومت ایک عرصے تک قائم رہی تھی اس سلطنت کو زوال آیا تھا، اور جس کی وجہ سے ہندو ہمارے اوپر چڑھ کر ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کے خواب دیکھتے پھرتے تھے، اور جن کی وجہ سے گورے یہاں پر آئے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کو قسم پرسی کی حالت میں اپنی زندگیاں گزارنی پڑی۔ اچھا دوستو، اس شخص کے پاس جو ہے وہ جو بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی جس کا نام تھا قیصر بیگم،
یہ جو کیسر بیگم ہے، یہ کیسر بیگم ایک سیکولرلی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز یعنی کہ کسی جنسی بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ سلطان صاحب کو یہ پسند بھی بہت زیادہ تھی، لہذا سلطان صاحب اکثر اوقات یہ کوشش کرتے کہ وہ جا کر کیسر بیگم کے ساتھ ہی ٹائم گزاریں۔ اب ایک دن وہ کیسر بیگم کے ساتھ مباشرت میں مصروف تھے، اس کے الٹیمیٹ نتیجے کے اندر جیسے ہی وہ اس سے فارغ ہوئے تو ان کے عضو تناسل کے اوپر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے دانے نکلنا شروع ہو گئے۔ اب سلطان صاحب نے شروع میں تو ان کو اتنی توجہ نہیں دی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لیجنز بڑھتی گئیں اور الٹیمیٹلی یہ چھالے بن گئے، اور ان چھالوں کی وجہ سے سلطان صاحب اب کچھ بھی کرنے سے قاصر ہو گئے۔ ان کی وہ 300 بیویاں، جن 300 بیویوں کے ساتھ وہ صبح و شام ہوا وقت جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے، اور بیویاں ان کی مردانہ وجاہت کا دم بھرتی تھیں، اب وہ گزرتے آتے جاتے سلطان کی جانب ایک انتہائی حقارت آمیز نظر کے ساتھ دیکھتیں اور سلطان سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتیں۔ سلطان صاحب کی پوری سلطنت کا نظام درم بھرم ہو گیا، ہر طرف سے سلطان صاحب جو ہیں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ان کے اپنے امورا اور اس کے اپنے اشرفا ان کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے، ہر بندہ وہاں سے جا رہا تھا، اور اتنے میں سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ انگریز سرکار کی جانب سے انہیں ایک خط تحریر کیا گیا، اور اس خط کے اندر لکھا گیا کہ سلطان تمہاری پوری سلطنت تمہاری وجہ سے ہی جان کا شکار ہے، لہٰذا یہاں سے فوری طور پہ اپنے آپ کو اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ ان کی تخت نشینی کے کچھ عرصے بعد لارڈ ہارڈنگ نے نومبر 1847 میں متنبہ کر دیا کہ اگر سلطنت کے حالات سدھار نہ سکے تو کمپنی اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لے لے گی۔ دراصل یہ سلسلہ پہلی کڑی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنے کی، اس سلطنت کے اوپر، اس ریاست کے اوپر، اور 1849 میں جب کرنل سلیمن کو ریجیڈنٹ بنا کر لکھنؤ بھیجا گیا تو اس کا اصل مقصد یہی تھا۔ بظاہر اس نے 3 مہینے تک پوری ریاست کا دورہ کرنے کے بعد رعایا کی تباہ حالی اور کام کی سرکشی، لاقانونیت اور قتل لوٹ مار کی کیفیات رپورٹ کی شکل میں مرتب کر دیں، اور یہی سلطان کی معزولی کا شاخسانہ بنی، جس کے باعث واجد علی شاہ کو اپنے صاحبزادے برجیز قدر کو لے کر 1857 میں تخت نشین کر کے جلاوطن کر دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اگلا کام جو کیا دوستو وہ بھی بڑا زبردست تھا۔ سن 1857 میں جب غدر ہوا، یعنی کہ جب جنگ آزادی لڑی گئی، جس کو گورے غدر کہتے ہیں، تو اس کے اندر سلطان کو اٹھا کر ایک فورٹ جس کا نام تھا فورٹ ولیمز، اس میں قید کر دیا گیا کہ کہیں یہی نہ ہو جائے کہ سلطان بھی ان لوگوں کے ساتھ آگے بغاوت کر دے۔ لیکن سب کو یہ معلوم بھی تھا کہ سلطان صاحب کے اندر اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ اٹیک کر سکیں یا کوئی ریزسٹنس کر سکیں، کیونکہ سلطان اپنی ذات میں ایک مراسی تھا، اور وہ کرتا یہ تھا کہ وہ اپنے گانے تحریر کرتا، ان کے اوپر ناچتا، ان کے اوپر گاتا، اور پھر اس کے بعد اپنی ٹھمریاں تحریر کر کے موسیقاروں سے بجواتا اور ان کے اوپر خود بھی رقص کرتا۔ اب جب اس کو وہاں سے نکال دیا گیا تو محل سے نکلتے ہوئے اس نے یہ ڈیل کی کہ مجھے آپ 15 لاکھ روپے ماہانہ دیں گے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا یہ پیسے مجھے ملتے رہیں گے۔ یہ کہہ کے وہاں سے جب وہ باہر نکلا تو نکلنے سے پہلے اس نے جس چیز پر ڈانس کیا، جس سے اپنے کلام کے اوپر اس نے رقص کیا، وہ تھا کہ بابل مورا نہر چھوٹو جائے، چار کہار میرا ڈولیا سجائے، مور اپنا بیگانو چھوٹو جائے، آنگن تو پربت بھئیو اور ڈیری بھئی بدیش، جائے بابل گھر آپنوں میں چلی پیا کے دیس، بابل مورا نہر چھوٹو جائے۔ یہ آج بھی آپ مختلف بڑے بڑے جو سنگرز ہیں ان کی آواز میں یہ گانا سنتے بھی ہوں گے یقیناً۔ یہ گانا جو ہے وہ سلطان صاحب نے خود تحریر کیا تھا، اور محل سے نکلتے ہوئے اس گانے کے اوپر سلطان صاحب نے خصوصی رقص فرمایا تھا، جس کے بعد سلطان صاحب پر جو لعنتوں کا معاملہ ہے وہ مزید بڑھ گیا، اور سلطان صاحب کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔ جب وہ جیل کے اندر تھے تو وہ اپنی بیویوں کو خط تحریر کیا کرتے تھے کہ پلیز آپ اپنے جسم سے اٹیچ کوئی بھی چیز مجھے بھیجیں، اپنا کپڑا بھیج دیں، اپنے جھمکے بھیج دیں، اپنے بال بھیج دیں، اپنی ناک کی نتھلی بھیج دیں، اپنی چوڑیاں بھیج دیں، کچھ بھیج دیں۔ بیویاں ان کے ان خطوط کا جواب اپنی کوئی نہ کوئی پوزیشن انہیں بھیج کر کرتیں۔ جیسے یہ چیزیں ان کے پاس آتیں تو وہ ان چیزوں کو اپنے جسم کے ساتھ ملتے، کبھی اپنے ہاتھوں سے مسلتے اور ان چیزوں سے پوری چس لیتے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے مرنا تو تھا ہی تھا۔ اردو کے صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ انہیں رقص و سرور کے رموز پر بھی کمال حاصل تھا۔ گانے بجانے، ڈرامے، شاعری، راگ راگنی کے ماہر تھے۔ کتھک رقص کو انہوں نے عصر نو زندہ کیا تھا۔ رہس، جوگیا، جشن اور اس قسم کی کئی چیزوں کو انہوں نے نہ صرف زندگی دی تھی بلکہ ان کے ماہرین کو بھی انہوں نے لکھنؤ میں جمع کیا تھا۔ انہیں یہ رموز استاد باسط خاں، پیارے خاں اور نصیر خاں نے سکھائے تھے۔ ان تمام چیزوں کی تربیت اور ارتقاء کے لیے انہوں نے لکھنؤ میں عالی شان کیسر باغ بارادری بنوائی جو آج بھی قائم ہے۔ انہوں نے خود کئی نئے راگ اور راگینوں کی ایجاد کی۔ ہندوستان کا کوئی بھی فرمانروا ادب
تہذیب و ثقافت کا ایسا دلدادہ نہیں تھا جیسا کہ واجد علی شاہ اختر تھے۔ اتنا ہی نہیں، انہوں نے تمام رموز پر الگ الگ کتابچے بھی لکھے تھے جن کی تعداد 100 سے بھی زائد تھی۔ اپنی جلا وطنی کے دوران ہی وہ کلکتہ کے اندر 1 سپتمبر سن 1887 کو کلکتہ کے مٹیا برج میں انتقال کر گئے۔